آخر وہ کون سی قوت تھی کہ جس نے پورے کے پورے خاندان کے پاؤں میں لغزش نہیں آنے دی؟ یعنی مصائب سارے کے سارے اکٹھے ہو کر وہ اس خاندان پر بارش کی طرح برسے، لیکن کسی کے پائے استقلال کے اندر لغزش نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز ہے، کیا انویسٹمنٹ تھی ان کے اندر، کس نے کی تھی کہ وہ اس حالت میں بھی یہاں قائم رہے؟ تو ہمیں اس کا جواب بڑی آسانی سے ملتا ہے کہ حسین کھڑے نہیں تھے، کھڑے کیے گئے تھے۔ اسپرچلی بھی، روحانی طور پر بھی بیک اپ موجود ہے، اور فزیکلی بھی کہ تربیت جب سیدہ فاطمہ نے کی ہو، باپ مولا علی ہو، فیضان مصطفیٰ کریم کا تربیت کی صورت میں آ رہا ہو، تو پھر ایک کربلا کیا ہزاروں کربلائیں بھی آ جاتی تو حسین اسی طرح ڈٹے رہتے۔ تو جو ایک ہمیں وہاں سے الٹیمیٹلی جو چیز جسے ہمیں وہاں سے لینا ہے یقینی طور پہ وہ ہے تربیت، مینٹلی پریپریشن۔ جب تک یہ نہیں ہوتی، انسان ذہنی طور پہ کسی چیز کے لیے تیار نہ ہو تو مصیبت کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بس اسی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو آج عنوان منتخب کیا ہے وہ تھوڑا یونیک تو ہے کہ بیسک رولز آف فیملی مینٹورشپ ان دا لائٹ آف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت پر منہج خانگی زندگی ہے، اس میں اپنے خاندان کو بحیثیت رول ماڈل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح تیار فرمایا ہے۔ اس سے میں نے اور آپ نے کیا اخذ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس طرح تیار کیا ہے کہ اس وقت ماڈرنزم پورے عروج پر ہے، سیکولرزم پورے عروج پر ہے، میٹریلزم پورے عروج پر ہے، یہ وقت کے کربلا میں یہ نئی بیماریاں ہیں جو آ گئی ہیں، یہ نئے مصائب ہیں جن کا میری اور آپ کی اس آنے والی نسل کو سامنا ہے۔ ہماری یہ نئی نسل وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ اس کربلا میں جب ایسی بیماریاں آئیں تو ہم تو سامنا کرنے کی اس وقت سکت ہی نہیں رکھ رہے۔ ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اسی ماڈریٹ ہو جانے، ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ہم جناب سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں، جھونکا آتا ہے تو مادیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، ایک جھونکا آتا ہے تو سوال ہو جاتا ہے جناب خدا کے وجود کے بارے میں بھی۔ یعنی ہمارے وہ مراکز کے جو مراکز ہائے تعلیم ہیں، وہاں پنپنے والی نسل سب سے زیادہ ٹی ٹریک ہو رہی ہے۔ اس کے سوال سب سے زیادہ ہیں خدا ہے تو بتائیں اس کا وجود کہاں پہ؟ اس کا سوال یہ ہے کہ یہ نبوت کے بارے میں جو تمہاری باتیں ہیں یہ تو دقیانوسی لگتی ہیں، ان کا خیال ہے یہ بابے کیا ہوتے ہیں، کٹ رہے ہیں لوگ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شاید وہ جو نبوی منہج تھا ہم نے اس کو بلا دیا ہے۔ تو ہم اگر وقت کے اس کربلا میں اپنی آنے والی نسل کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کربلا میں سر دے کے چلے جائیں، ایمان پھر بھی باقی رہے، تو پھر ہمیں اس نبوی منہج پر ضرور توجہ دینی ہوگی۔